چھوٹے بچوں کی مائیں سردیاں آنے سے پہلے ہی اس بات کو لے کر بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کے بچے سردیوں میں بار بار نزلہ و زکام اور کھانسی کا شکار ہوں گے اور وہ انہیں لے کر ڈاکٹرز کے چکر لگاتی رہیں گی۔ ان ماؤں کو اپنی پریشانی کے حل کے لیے اس ویڈیو میں بہت اچھی اور کارگر ٹپس ملیں گی جن سے وہ سردیاں آنے سے پہلے ہی اپنے بچے کی امیونٹی کو مضبوط بنا سکتی ہیں۔ بچوں کی امیونٹی کو مضبوط بنانے کے لیے بہترین سپلیمنٹس، بہترین ٹوٹکے اور بہت اچھی ہائیجین ٹپس آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلیں گی۔ ان سب کو فالو کرنے سے آپ کے بچوں کی اور آپ کی سردیاں بہت سکون سے گزریں گی۔ تو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ بچوں کی قوت مدافعت کو سردیوں سے پہلے بہتر بنانے کے لیے سب سے پہلا سپلیمنٹ وٹامن سی ہے۔ یہ بچوں کے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ وٹامن سی قدرتی اینٹی آکسیڈنٹ ہے جو جسم کو نقصان دہ بیکٹیریا اور وائرس سے بچاتا ہے اور بچوں کو موسمی بیماریوں مثلا نزلہ زکام اور کھانسی وغیرہ سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ بڑا ہے اور ہر طرح کی خوراک کھاتا ہے تو اس کی خوراک میں ہری سبزیاں، اسٹرابری، امرود، مالٹے، کیوی اور لیموں کی مقدار بڑھا دیں۔ اگر بچے کھانے میں تنگ کرتے ہیں تو ڈاکٹر سے پوچھ کر وٹامن سی کے سپلیمنٹس بچوں کو ضرور کھلانا شروع کر دیں۔ بہت چھوٹے بچوں کے لیے ڈراپس اور بڑے بچوں کے لیے چبا کر کھانے والی گولیاں ملتی ہیں جنہیں وہ بہت شوق سے اور آسانی سے کھا سکتے ہیں، لیکن ان کی ڈوز ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی سلیکٹ کریں۔ بچوں کی قوت مدافعت کو سردیوں سے پہلے مضبوط بنانے کے لیے وٹامن ڈی بہت اہم ہے۔ وٹامن ڈی حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ سورج کی روشنی اور دھوپ ہے، لیکن گرمیوں میں بچے دھوپ میں کم نکلتے ہیں، بچوں کو دھوپ سے بچایا جاتا ہے اور پارک وغیرہ میں بھی بچے شام کو ہی کھیلنے جاتے ہیں۔ سردیوں میں بھی بچے زیادہ تر گھروں کے اندر رہتے ہیں، ان کے جسم کو دھوپ کم لگتی ہے جس سے ان میں وٹامن ڈی کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ وٹامن ڈی نہ صرف بچوں کی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے بلکہ ان کی امیونٹی کو مضبوط کر کے موسمی نزلہ زکام اور فلو وغیرہ سے بچنے میں مدد دیتا ہے۔ اس لیے بچوں کو وٹامن ڈی سے بھرپور خوراک دینا بہت ضروری ہے۔ بچوں کی خوراک میں دودھ، انڈے، مچھلی، دہی وغیرہ کی مقدار بڑھا دیں۔ ڈاکٹر سے پوچھ کر وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس بچوں کو دیں۔ بہت چھوٹے بچوں کے لیے وٹامن ڈی کے ڈراپس ملتے ہیں، وہ ضرور بچوں کو پلائیں اور اپنے بچوں کی سردیاں محفوظ بنائیں۔ سردیوں سے پہلے بچوں کی امیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے مچھلی کے تیل کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ مچھلی کے تیل میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، وٹامن ڈی اور اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں جو تمام کے تمام بچوں کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز جسم میں مختلف انفیکشنز کے خلاف لڑنے میں مدد دیتا ہے، خاص کر سردیوں میں جب وائرس اور بیکٹیریا عام ہوتے ہیں۔ اسے آپ بچوں کو کیپسول کی شکل میں یا فش آئل کی شکل میں دے سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ ڈاکٹر سے پوچھ کر ہی اس کی ڈوز بچوں کو دیں۔ آپ کو اس کے بہت اچھے رزلٹس ملیں گے۔ اس سے نہ صرف بچوں کی امیونٹی بہتر ہوتی ہے بلکہ ان کی دماغی نشو و نما بھی بہتر ہوتی ہے، ان کی فوکس کرنے کی صلاحیت اور یادداشت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اب چند ٹپس ہیں جن کو آپ سردیوں سے پہلے ہی فالو کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے بچے کو سردی بہت آسانی سے لگ جاتی ہے، نزلہ زکام کھانسی کا آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، تو سردیوں سے پہلے ہی بچوں کو فلو کی ویکسین لگوا لیں تاکہ وہ نزلہ زکام کھانسی سے محفوظ رہ سکیں۔ بچوں کی خوراک میں مچھلی، ڈرائی فروٹس مثلاً مونگ پھلی، کشمش اور بادام وغیرہ ضرور شامل کریں۔ یہ توانائی بھی دیتے ہیں اور سردی سے بھی بچاتے ہیں۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے بچوں کے گلے اور سینے کی کسی بھی آئل کے ساتھ ہلکے ہاتھ سے مالش کرنے کی عادت کو اپنا لیں۔ اس طرح بچے گلا خراب ہونے سے اور ٹھنڈ لگنے سے بچے رہتے ہیں، اور اگر گلا خراب ہو جائے تو وہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ گلے کی اندرونی رگیں نرم ہو جاتی ہیں اور گلا خراب ہونے کی وجہ سے بچے کے گلے میں درد نہیں ہوتا۔ بہت نرم ہاتھوں سے بچے کے گلے اور سینے کی مالش کریں اور کوئی چھوٹا سا کپڑا لے کر گلے اور چھاتی کے ارد گرد لپیٹ کر سلا دیں تاکہ اسے گرمائش ملتی رہے۔ روزانہ رات سونے سے پہلے ہلدی اور کالی مرچ کا نیم گرم دودھ بچوں کی روٹین میں شامل کر لیں۔ ہلدی میں انفیکشن کو ختم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، یہ وائرس اور بیکٹیریا کو مارتی ہے اور سردیوں میں قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے۔ بچے ہوں یا بڑے ٹھنڈ لگنے سے اور نزلہ زکام کھانسی سے بچے رہتے ہیں۔ ایک گلاس نیم گرم دودھ میں ایک چٹکی دودھ اور ایک چٹکی کالی مرچ ملا کر بچوں کو پلائیں۔ اگر کچی ہلدی ملے تو ایک چھوٹا ٹکڑا ہلدی کا دودھ میں ڈال کر اچھی طرح پکا لیں اور ایک چٹکی کالی مرچ ڈال کر نیم گرم بچے کو پلائیں۔ کچی ہلدی سے دودھ خوش ذائقہ ہو جاتا ہے اور پینے میں آسانی رہتی ہے۔ ادرک کا چھوٹا سا پیس کچل کر اس کا تھوڑا سا رس نکال لیں، اس میں تھوڑا سا شہد ملا کر روزانہ بچے کو چٹائیں۔ اس سے سردی لگنے اور نزلہ زکام سے حفاظت رہتی ہے اور قوت مدافعت بھی مضبوط ہوتی ہے۔ سردیوں میں پانی پینے کا رجحان بچوں اور بڑوں دونوں میں کم ہو جاتا ہے۔ پانی کی کمی سے جسم میں مدافعتی نظام کمزور ہو جاتا ہے، جسم میں موجود بلغم گاڑھا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گلے میں جلن اور کھانسی کا مسئلہ بہت آسانی سے شروع ہو سکتا ہے۔ اندرونی طور پر خشکی کی وجہ سے سانس کی نالیاں اور پھیپھڑے بہت جلدی انفیکشن سے متاثر ہوتے ہیں۔
خاص کر جن لوگوں اور بچوں کو استھما اور دمے کی شکایت ہے، پانی کی کمی سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بچوں کو فلو کے دوران بھی پانی، یخنی، سوپ اور جوسیز وغیرہ زیادہ سے زیادہ دیں تاکہ ان کا بلغم پتلا ہو کر آسانی سے نکل سکے، اور عام دنوں میں بھی پانی بار بار پلاتے رہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی سگریٹ پیتا ہے تو سردیاں آنے سے پہلے ہی گھر کے اندر سگریٹ پینے پر پابندی لگا دیں، کیونکہ سگریٹ کے دھوئیں میں بہت زہریلے کیمیکلز موجود ہوتے ہیں جو نہ صرف اسموکنگ کرنے والے کے پھیپھڑوں کو تباہ کرتے ہیں بلکہ ان کے ارد گرد موجود لوگ بھی اس کی لپیٹ میں آ کر بیمار ہو سکتے ہیں۔ بچوں کی امیونٹی بہت ویک ہوتی ہے، وہ بہت جلدی سگریٹ کے دھوئیں کے نقصانات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سردیوں میں ہوا خشک ہوتی ہے اور گھروں کے دروازے کھڑکیاں بھی بند رہتے ہیں، جس کی وجہ سے سگریٹ کے دھوئیں کے اثرات اور نقصانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ خشک ہوا کے ساتھ سگریٹ کا دھواں مل کر بچوں کو سانس کی انفیکشن کا شکار کر سکتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ سگریٹ چھوڑ دیں، اور اگر چھوڑ نہیں سکتے تو کم از کم سگریٹ پینے کے لیے گھر سے باہر چلے جائیں تاکہ بچے محفوظ رہ سکیں اور سانس کی بیماریوں سے بچ سکیں۔ روزانہ بچے کو دھوپ میں کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے ضرور بٹھایا کریں، اس سے ان کے اندر موسمی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی طاقت پیدا ہوگی۔ اگر آپ کے گھر میں دھوپ نہیں آتی تو کسی قریبی پارک میں بچوں کو ضرور لے جایا کریں، اس طرح انہیں سورج کی دھوپ سے وٹامن ڈی بھی ملے گا اور کھیل کود سے ان کی ورزش بھی ہوگی۔ کوشش کریں کہ بچوں کو جب بھی کوئی تکلیف ہو بالکل شروع سے ہی ہربل اور گھریلو علاج کر کے اسے ٹھیک کر لیں، اور اینٹی بائیوٹکس دینے کی نوبت نہ آئے، کیونکہ اینٹی بائیوٹکس نقصان دہ بیکٹیریا کو مارنے کے ساتھ ساتھ جسم میں موجود مفید جراثیم کو بھی مار دیتا ہے، خون کے وائٹ سیلز کو بھی ختم کرتا ہے، جس سے بچے انیمیا کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹکس کا مسلسل استعمال بیکٹیریا کی مزاحمت کو بڑھا دیتا ہے، اسے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں میڈیسنز اپنا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں اور علاج مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ انفیکشن کو ختم کرنے کے لیے مزید طاقتور اینٹی بائیوٹکس دینا پڑتے ہیں۔ بچوں کی امیونٹی ویک ہوتی جاتی ہے اور وہ بار بار بیمار ہوتے رہتے ہیں۔ بچوں کو کم سے کم میڈیسنز دیں، ہوم ریمیڈیز کے ذریعے علاج کرنے کی کوشش کریں تاکہ ان کی امیونٹی بہتر ہو اور وہ بیمار کم ہوں۔ بچوں کو بار بار ہاتھ دھونے کی عادت ڈالیں، خاص کر اسکول سے آنے کے بعد، ہر کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد لازمی ہاتھ دھونا سکھائیں تاکہ وہ وائرس اور بیکٹیریا سے بچے رہیں۔ ننھے بچوں کے ہاتھ بھی بار بار دھلائیں۔ چھوٹے بچوں کے کھلونے بھی روزانہ دھویا کریں۔ اگر آپ کا بچہ چوسنی لیتا ہے تو کوشش کریں کہ اسے چھڑوا دیں۔ چوسنی بیکٹیریا اور جراثیم کو پھیلاتی ہے، کیونکہ بیکٹیریا اور وائرس پلاسٹک اور ربڑ میں لمبے عرصے تک زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کے ٹوتھ برشز کو بھی بدلتے رہیں، کیونکہ اس سے بھی بیماری جلدی پھیلتی ہے۔ اسکول جانے والے بچوں کو ماسک لگانے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ ان ٹپس پر عمل کرتے رہیں گے تو آپ کے بچے بیماری سے کافی حد تک محفوظ رہیں گے۔ تو فرینڈز، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔